شرعی اعتبار سے نہ بیوی اپنے کسی رشتہ دار کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں رکھ سکتی ہے، اور نہ ہی شوہر اپنے کسی رشتہ دار کو بیوی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے آپ کی بیوی کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہو رہی ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بھی رشتہ دار کو گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ والدین ساتھ رہیں گے، لیکن والدین اس صورت میں ساتھ رہیں گے کہ آپ کی بیوی کا مکمل الگ ایک کمرہ ہو اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ایسا انتظام ہو کہ اس کی پرائیویسی میں آپ کے والدین بھی زبردستی کی مداخلت نہ کر سکیں۔ والدین بھی بہو کے ساتھ اس صورت میں رہ سکتے ہیں کہ اگر والدین اپنی بہو کو بلا وجہ ٹارچر نہ کرتے ہوں۔ اگر شوہر کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں نے بیوی کو گھر میں الگ کمرہ لے کر دیا ہوا ہے، اس کے باوجود میری والدہ محترمہ بار بار میری بیوی کو ٹینشن دیتی ہیں، تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی والدہ محترمہ سے الگ رکھے، کیونکہ جب عورت شادی کر کے آئی ہے تو وہ ٹینشن لینے کے لیے نہیں آئی، وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ نے نکاح خوشیوں کے لیے رکھا ہے، ٹینشنوں کے لیے اللہ نے نکاح نہیں رکھا۔ مسئلہ در حقیقت یہی ہے کہ بیوی کو الگ گھر میں رکھا جائے اور والدین کو الگ گھر میں۔ جوائنٹ فیملی کے فوائد ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اکٹھے رہنے میں جو برکتیں ہیں وہ الگ رہنے سے نہیں ملتی، لیکن یاد رکھا جائے کہ اکٹھے رہنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ مثلا دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے، اور یہ تمام چیزیں آج کل مارکیٹ میں اتنی شارٹ ہیں کہ بلیک میں بھی نہیں مل رہی۔ اس لیے ہم لوگوں کو آج کل یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب تم شادی کرو تو بیوی کو الگ گھر میں لے کر آؤ، اماں ابا کے گھر میں مت لے کر آؤ۔ میں ہمیشہ لوگوں کو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ شادی سے پہلے الگ گھر کا انتظام کرو، پھر شادی کرو۔ پھر جب دل کرے کبھی اماں ابا کو بہو سے ملوانے لے آؤ اور کبھی بہو کو اماں ابا سے ملوانے لے جاؤ، اور بیوی کے سر پر ہاتھ رکھواؤ۔ لیکن والدین غصہ کرتے ہیں کہ ہم نے پال پوس کر بچے کو جوان کیا ہے اور ہم سے ہمارا بیٹا الگ ہو گیا۔ ارے بھائی، وہ قیامت تک کے لیے الگ تھوڑا ہو رہا ہے، وہ روزانہ آئے گا، آپ سے ملاقات کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ آپ سب اکٹھے رہتے ہو تو ہم سب وہیں رہتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رہا کرتے تھے۔ اب تو وہ بھی پتہ نہیں دنیا میں کہاں تھے، کہاں آئے اور کہاں گئے، لیکن پوری دنیا اللہ نے بھر دی۔ اسی لیے تو بھری کہ شادی کر کے الگ الگ ہوتے گئے۔ اگر ایک ہی گھر میں رہتے تو آج حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا بڑا بنگلہ ہوتا، اور ایک ہی نام سے ایک گھر ہے آدم کا۔ تو اس لیے میرے بھائی، افضل یہی ہے اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر فساد سے بچنا چاہتے ہو تو الگ گھر کا انتظام پہلے کرو اور شادی بعد میں کرو۔ اس میں اگر اماں ابا غیرت کے تانے دیتے ہیں تو اماں ابا کا دل سے احترام کرو، لیکن بعد میں جب لڑ کر نکلو گے تو اس وقت جو بغیرتی کے تانے ملیں گے، اس سے بہتر ہے تھوڑے سے تانے برداشت کر کے الگ ہو جاؤ۔ ہاں، اگر آپ کا بہت ہی اعلیٰ اچھا اخلاق والا خاندان ہے، آپ کی والدہ محترمہ بہت بڑی برداشت والی ہیں، بہت پیاری اماں ہیں، نیک اماں ہیں، جو بہو کو اپنی سگی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتی ہو، اور بہو بھی ایسی مل جائے جو زبان پر الفی لگا کر رکھتی ہو، تو پھر ساتھ رہنا چاہیے۔ ساتھ رہنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ یہ الفاظ تھے مولانا مفتی محمد طارق مسعود صاحب کے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔